بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروب ایک یوٹیوب اسلامک چینل کی جانب سے اپنے ناظرین کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے ناظرین کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 100 قصوں میں سے ایک واقعہ تحریم بیان کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک بنیادی پہلو عدل و انصاف کے قیام کے حوالے سے بھی نہایت نمایاں اور زندہ جاوید ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سیرت مبارک کا دامن زندگی کے ہر موڑ پر عدل و انصاف اور توازن سے معمور اور بھرپور دکھائی دیتا ہے۔ عدل و انصاف کا پہلو جس طرح زندگی کے باقی لمحات میں نمایاں ہے، اسی طرح یہ شان ازدواجی زندگی کے حوالے سے بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ آپ نے ساری زندگی اپنی ازواج مطہرات میں وہ مثالی عدل و انصاف قائم رکھا کہ کوئی فرد و بشر چراغ رخ زیبا لے کر بھی ان کی نظیر پوری تاریخ انسانیت میں تلاش کرنا چاہے تو اس عدل و انصاف مثل و نظیر نہیں پا سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک نماز عصر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے تمام ازواج مطہرات کے پاس خبر گیری اور حال احوال دریافت کا فرمانے تشریف لے جایا کرتے تھے، اور یہ معاملہ بھی سب ازواج کے ساتھ یکساں طور پر ہوتا تھا۔ لیکن اتفاق سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں چند روز تک معمول سے زیادہ دیر تک تشریف فرما رہے، جبکہ دوسری طرف تمام ازواج مطہرات اوقات مقررہ پر آپ کی آمد کی منتظر رہیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کی وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کسی عزیز نے ان کے لیے شہد بھیجا تھا۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بے حد مرغوب تھا، لہذا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا روزانہ آپ کی خدمت میں شہد پیش کرتی تھیں، اور اس وجہ سے آپ کی معمول کی تشریف آوری میں کچھ فرق آیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری میں چند لمحے تاخیر ازواج مطہرات کو کہاں برداشت ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک آپ کے ساتھ گزرا ہوا ایک لمحہ میں پوری کائنات سے زیادہ قیمتی تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت حفصہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس واقعہ کا تذکرہ کیا کہ اس کی کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بو سے سخت نفرت تھی۔ شہد کی مکھیاں جس قسم کا رس پھول سے چوستی ہیں، اس نوعیت کی لذت اور بو شہد میں پائی جاتی ہے، اور عرب میں مغافیر قسم کا ایک پھول تھا جس میں بو پائی جاتی تھی، اور جب شہد کی مکھیاں اس پھول کا رس چوستی تھی تو شہد میں بھی مغافیر کی بو پیدا ہو جاتی تھی۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت حفصہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ سمجھا دیا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو تم پوچھنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے منہ سے یہ کیسی بو آ رہی ہے؟ جب آپ یہ فرمائیں گے کہ میں تو شہد کھایا ہے تو تم یہ کہہ دینا کہ شاید وہ شہد مغافیر کا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو شہد پیا ہے۔ ان بی بی نے عرض کیا شاید کوئی مکھی مغافیر کے درخت پر بیٹھی ہو اور اس کا رس چوسا ہو، اس وجہ سے شہد میں بھی بو آنے لگی ہے۔ آپ تو بدبو کی چیزوں سے بہت پرہیز فرماتے تھے، اس لیے آپ کے دل میں شہد سے کراہت پیدا ہوگی، اور آپ نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا، اور اس خیال سے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دل شکنی نہ ہو، آپ نے اس عہد کے اخفاء کی تاکید فرمائی۔ اس واقعہ کے بعد اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصل حقیقت سے آگاہ فرما دیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولیکم وہو العلیم الحکیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیوں حرام کرتا ہے جو اللہ نے تجھ پر حلال کیا ہے اپنی عورتوں کی رضامندی کے لیے؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اس نے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تمہارا مالک و آقا ہے، اور وہی سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب
اور لائک کریں، ویڈیو کو آخر تک سنیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔